السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان اسلم جلال. آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیز اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں. میرے عزیزو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ افغانستان میں 20 سال جنگ لڑتا رہا اور آخر کار شکست کھا کر دم دبا کر یہاں سے بھاگ گیا؟ اس کی اصل وجہ کیا تھی میرے عزیزو؟ کہ افغانستان میں کوئی اندرون ملک غدار نہیں تھا اور پاکستان کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا دے کر انہوں نے پاکستان کو شکست دے دی ہے. شکست دینے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں. ہمارے اندرون ملک غداروں نے امریکہ سے مل کر جو ستیہ ناش ہماری اکانومی اور جو ظلم ہماری پاکستانی قوم پر ڈھائے ہیں، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. جو ان غداروں نے عمران خان اور اس کی بیوی کو 14 سال سزا دی ہے، میرے پاکستانی یاد رکھنا، یہ 1400 سال تک بھی اپنی اس بغیرتی کو کبھی دھو نہیں پائیں گے. اور یہ ہمیشہ ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے ہمارے پاکستان کے ساتھ غداری کی تھی اور پھر اس ملک کو لوٹ کر یہاں سے ہمیشہ یہ بھاگ جاتے رہے اور اب بھی یہ بھاگیں گے. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، 8 فروری آپ کی زندگی کا، آپ کے بچوں کا، ہمارے پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں. 8 فروری کو آپ نے ہر ایک نے باہر نکلنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ضلع شاہ کو دیکھیے، جو ایک معصوم سا شخص تھا جس نے آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے جان کا نذرانہ دیا تھا. اس کو سامنے رکھ کر جب بھی آپ ووٹ ڈالیں تو آپ کے ذہن میں ضلع شاہ ضرور ہونا چاہیے. اور پھر ایک گھڑی کی سزا 14 برس، تو مرسیڈی اور BMW پر تو 1400 سال کی سزا ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ ہوگی. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ غدار بھی جانتے ہیں کہ 8 فروری کو عمران خان جیتے گا اور دوبارہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا اور پھر ان غداروں کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. یہ جو اورنج ٹرین اس بغیر شہباز شریف نے صرف لاہور میں بنائی ہے، میرے پاکستانی 14 ارب روپیہ سالانہ اس کا سود ادا کرنا پڑتا ہے اور اس سے جو اس کو کمیشن ملی ہے پاکستانی میرے بہنوں اور بھائیوں، جو کہ اربوں کے حساب سے ہوگی. اور وہ شخص جو ایک گندے جوہر سے پانی پیتا ہے، اس کو بھی یہ قرض اتارنا پڑے گا. تو جاگو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، یہ جو ظلم انہوں نے ہماری پاکستانی قوم پر کیے ہیں، آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے. 8 فروری بڑھ چڑھ کر ووٹ دیجئے اور باہر نکلیے. جو کھوتا اپنی فیکٹریاں غیر ملکوں میں لگاتا ہے اور ان میں پاکستانی ایک کو بھی ملازمت دینے کے لیے وہ تیار نہیں، اور وہ شخص اس وقت پاکستان میں ہماری قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، یہ جو شیر کا نشان ہے نا، یہ وہ نشان ہے جس کو آپ نے جوتے مارنے ہیں. کسی بھی محب وطن پاکستانی نے اس کو ووٹ نہیں دینا، اور جو کوئی بھی ووٹ دے گا وہ پاکستان کا غدار شخص ہوگا جس کا آپ کو حساب اوپر جا کر دینا ہوگا. وہ شخص جس نے پاکستان کے لیے، آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی ہے. وہ شخص جو ایک شاہانہ زندگی بسر کر رہا تھا، پاکستان میں آیا اور ان غداروں سے آپ کی خاطر اکیلا جنگ لڑ رہا ہے. اگر اب بھی آپ نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یاد رکھنا، قدرت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. میرے عزیزو، جن لوگوں نے عمران خان سے پارٹی چھین لی اور اب اس کی بیوی بھی اس سے چھین لی ہے، لیکن یہ کبھی بھی پاکستان کی عوام کی محبت ان کے دلوں سے نہیں نکال پائیں گے. اس کو ذرا اپنے غور سے سوچنا ہے.
اور سوچنا ہمارے آئین میں کوئی جرم نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اس وقت ڈالر انڈیا میں 106 روپے، افغانستان میں 88 روپے اور بنگلہ دیش میں 106 روپے ہے میرے عزیزوں۔ ان سب کو اکٹھا کر لو تو 275 روپے فی ڈالر پڑتا ہے، جبکہ ہمارے اکیلے پاکستان میں ڈالر اس وقت 288 روپے کا ہے۔ تو آپ کا ضمیر کیسے اجازت دے گا کہ ان چوروں غداروں کو آپ دوبارہ ووٹ کریں؟ حق اور سچ کی جنگ کے لیے آپ نے اپنے لیڈر عمران خان کا ساتھ دینا ہے۔ اپنے اس وی لاگ کا خاتمہ میں ایک بریکنگ نیوز سے کرنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں۔ مریم صفدر نے الیکشن کو کامیاب بنانے کے لیے نون لیگ کی طرف سے ایک وظیفہ تاکہ یہ الیکشن میں کامیاب ہو سکیں جاری کر دیا ہے۔ سن کر آپ حیران اور پریشان بھی ضرور ہوں گے۔ یا حافظو، یا آسمو اور یا منیرو، اور یہ مریم ڈاکو رانی اپنی عوام سے یہ وظیفہ کرنے کے لیے التجا کر رہی ہے، لیکن وہ وظیفہ میرے عزیزو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیسے اس کو یہ جھٹلا سکیں گے؟ چونکہ وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکے گی۔ اور یہ چور خاندان جنہوں نے یہ وظیفہ جاری کیا ہے میرے پاکستانیوں، آپ کو ہنسی تو ضرور آتی ہوگی، لیکن نہ جانے یا اور کیا کیا ایسی بڑی بڑی غلطیاں کریں گے، اور ہماری پاکستانی قوم ان کو اس قدر ذلیل و خوار کرے گی، یہ ان کی سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے 8 فروری کو باہر نکلنا ہے اور اپنے لیڈر عمران خان کو ہی ووٹ دینا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ اے پتر بٹاں دے نہیں ہٹ دے، اے پتر بٹاں دے نہیں ہٹ دے، نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، اے تخت لاہور دے ایکٹر نے، اے تخت لاہور دے ایکٹر نے، سر کٹ دے فنکار کڑے، اے پتر بٹاں دے نہیں ہٹ دے۔ اے جاتی عمرہ رہندے نے، اے جاتی عمرہ رہندے نے، جو منہ آوے کہندے نے، جیڑا گل نہ دی نہیں مندا انہوں الٹیمیٹم دیندے نے، اپنی ٹرن لے آون لئی کہندے ہر ویلے تیار کڑے، اے پاوے کھداں کھاندے نے، آکے جی ایچ کیوں تو بار کڑے، اے پتر بٹاں دے نہیں ہٹ دے۔ تن پاگ نے اونا لوکاں دے، تن پاگ نے اونا لوکاں دے، جنہ آئی جے آئی بنوائی سی، اے دشمن جرنل مشرف دے، جن جلا وطنی کروائی سی، سرداری جو بھی کہندا اے کر دے نہیں اعتبار کڑے، نعرہ جاگ پنجابی لایا سی، رل چھانگا مانگا یار کڑے، اے پتر بٹاں دے نہیں ہٹ دے۔
ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਨੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਮੇ ਪੇਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਡੇ ਲਾ ਮਸਕੀਨ ਗੁਨੇ ਜੋ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੜੇ। ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਲੋਟਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁੜੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ।